ہاللیلویا، خدا ان کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو۔ خدا نے میں یہ آج خوشیوں بھرا دن ایک بار پھر دکھایا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی عید ولادت مسیح یسوع کا جنم دن سیلیبریٹ کر سکیں، جو سال ہر سال سے دنیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کسی ایک قوم، قبیلے یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے یسوع مسیح کی بشارت ہے جو اس کی پیدائش پر آسمان کے فرشتوں نے دی، اور آج تک اس بشارت کو لوگ سن رہے ہیں، اور یسوع مسیح کی پیدائش پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے آج ہم اس خوشی کے موقع پر خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا جو پہلا باب ہے اور اس کی جو 29ویں آیت ہے، ہم اس سے لے کر تو نیچے تک پڑھیں گے۔ جو لکھا ہے، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر سایہ ہوگا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبہ کہ بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خداوند کا شکر کلام کی تلاوت کے لیے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی ولادت، جسے بہت سارے نام دیے گئے ہیں، کرسمس بھی کہا جاتا ہے، بڑا دن بھی کہا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کی پیدائش کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش، میں نے عرض کیا شروع میں کہ یہ کسی ایک خاص قوم، قبیلے، مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی بشارت ہے، ایک ایسی خوشی کی خبر ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش انوکھی ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے یہ ان انبیاء کی پیش گوئیوں کے مطابق ہے۔ یسایہ کے وسیلہ سے خدا نے بڑی پیش گوئی کی، اور یہ یسایہ کے 7ویں باب میں، یسایہ کے 9ویں باب میں، اور اس طرح سے اور بہت ساری جگہوں پر، زبوروں میں، اور پھر بہت ساری اور صحائف انبیاء میں مسیح یسوع کی پیدائش کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ اور وقت آ گیا، یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ مسیح کی پیدائش جو ہے اس کا سبب کیا تھا اور وہ کس طرح سے ہوئی، اور جیسا لکھا تھا یسایہ کی کتاب کے 7ویں باب کے اندر کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا مطلب ہے
ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہاں پر جب وقت پورا ہو گیا تو پھر فرشتہ نے ایک پاک دامن کمواری کو خدا کے حکم کے مطابق جبرائیل فرشتہ نے خدا کا کلام دیا، خدا کا وہ میسج دیا جو خدا کرنا چاہتا تھا۔ اور اس مقدسہ مریم کو جو پاک دامن ہے، کمواری ہے، اور جس کی منگنی داؤد کے گھرانے سے، یہودا کے قبیلہ سے یوسف نام ایک شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ بھی راست باز ہے، اور یہ مقدسہ مریم بھی پاک دامن اور راست باز ہے، اور خدا نے اس بڑے وعدہ کو ہمارے لیے پورا کیا، پوری دنیا کے لیے۔ اور ہم نے یہاں پر سنا کہ خدا کا بڑا ایک خاص فرشتہ جس کا نام جبرائیل ہے، اس کا جو مین کام تھا خدا کے حضور میں کھڑا رہنا، اور پھر خدا کے اہم پیغامات، خدا کا کلام خاص وقت پر خاص لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، ان کو بتانا کہ اب آپ یہ کریں گے، اب آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ جبرائیل فرشتہ بھی مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، اور پھر جو میسج اسے دیتا ہے وہ پریشان ہوتی ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں تو مرد سے ناواقف ہوں، میری تو شادی نہیں ہوئی، اور اس طرح سے میں یہ کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرشتہ نے اس سے کہا، خدا کا کلام روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، یہ خدا کی قدرت سے ہوگا، یہ کسی انسان کی قدرت سے نہیں، خدا کے کہنے سے ہوگا۔ یہ سب باتیں جو مریم نے سنی کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہاں پر جبرائیل فرشتہ مریم سے بات کرتا ہے، اور اس سے پہلے مقدس متی کی انجیل کے اندر خدا یوسف سے بات کرتا ہے جو مریم کا منگیتر ہے، اور پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب یوسف بھی پریشان ہوتا ہے تو پھر فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دے کر کہتا ہے کہ تو اس بات سے گھبرا نہ، اس بات سے ڈر نہ کہ تیری منگیتر کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ خدا کی قدرت سے ہے، اور وہ خدا کی قدرت سے حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا۔ اور پھر یوسف سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی لوگوں کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا۔ جب یسوع نام رکھا گیا، یسوع نام رکھنا تو اس کا مطلب نجات دینے والا ہے، گناہوں سے مخلصی دینے والا ہے۔ یسوع نام زمین کے اوپر ایک واحد نام ہے جس کے وسیلہ سے دنیا نے نجات پائی اور معجزات پائے، اور ایسے ایسے معجزات جو ہماری سوچ اور سمجھ سے بڑھ کر ہیں۔ یہاں پر ہم بہت ساری باتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مریم پر ایک فضل ہوا ہے، مریم پر روح القدس کے کلام کے سبب سے اس کے اوپر قدرت نے سایہ کیا ہے، اور جو خدا کا کلام ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور اس نے ایک پاک دامن مریم کو چنا ہے، اور خدا کے کلام نے جسم لیا مقدسہ مریم کے بطن سے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے جب سنا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، تو یہ ہم نے سنا کہ خدا سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور یسوع مسیح کی جب پیدائش ہو گئی، اور اس کی پیدائش بھی ایک انوکھی ہے، گلیل کے شہر ناصرت کے اندر مریم اس وقت رہ رہی تھی، اور گلیل جو ہے یہ ایک صوبہ ہے اسرائیل کے علاقہ کا اور فلسطین کے علاقہ کا، اور ناصرت ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں پر اس وقت مریم اور یوسف تھے۔ وقت آنے پر یہ سب کچھ ہو گیا، اور یہاں پر آج جو ہم مین چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یسوع رکھا جائے گا اور رکھا گیا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کلام یہ کہتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا خدا کا بیٹا کہلائے گا، چونکہ بائبل کہتی ہے، کیونکہ وہ بن باپ کے ہے اور خدا کی قدرت سے ہے۔ اس لیے یسوع مسیح اپنی حیات کے اندر جب خدمت گزاری کے کام میں آئے تو اس نے کہا میں باپ سے نکلا ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ باپ سے مراد ہے خدا۔ اور اس طرح سے یہاں پر فضل کی بات ہوئی ہے، تو ہم فضل کو تھوڑا سا اور ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو فضل جو ہے یہ ایک اردو کا ایسا لفظ ہے جو عربی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی بخشش، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی، بڑھ جانا، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہم پر مہربانی۔ یہ فضل جو ہے یہ خدا ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور خدا ہی ہم پر فضل اور رحم کر سکتا ہے۔ تو خدا نے پرانے عہد نامہ بائبل مقدس کے اندر صحائف انبیاء میں اور پھر نبوتی صحائف کے اندر یہ بات کہی کہ میں اس دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ مہیا کروں گا، اور جب وقت آیا تو پھر خدا نے مقدسہ مریم کو چنا، اور پھر اپنی قدرت کے وسیلہ سے خدا نے اپنے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ ممکن کیا، اور یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں ایک نجات دہندہ دے دیا۔ اور یسوع مسیح انسان ہے، بشر ہیں، اور وہ بشریت کے اندر زمین پر آئے، اور موسیٰ شریعت کے اندر جب خدا سے بات چیت کرتا ہے تو ایک دن موسیٰ نے کہا مجھے اپنے آپ کو دکھا، خدا سے کہا، تو خدا نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اگر تو مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا۔ اور خدا نے اس کو اس کی حالت میں کبھی نہیں کسی انسان نے دیکھا، تو خدا نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ میں اپنے آپ کو بشریت کی صورت میں انسانوں کے بیچ میں لے کر آؤں، اور اس نے اپنے کلام کو بدن دیا، اس کا کلام مجسم ہوا، اور جب اس کا کلام مجسم ہوا تو پھر یسوع مسیح کی صورت میں خدا نے ایک بیٹا ہمیں دیا، اور یسایہ ہی کی کتاب کے اندر اس کے نام باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کی 6 آیت کے اندر غالباً، اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عجیب مشیر خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا۔ وہی باتیں یہاں پر مریم کے ساتھ ہوئیں۔ تو خدا کا فضل پوری دنیا کے اوپر ہوا۔ انسان گناہ کی وجہ سے، آدم نے جو گناہ کیا، اور پھر نسل در نسل پوری دنیا اس کے اندر انوالو رہی، اور گناہ کی صورت میں انسان اپنی بدن کی صورت کو پکڑتا ہے، اور خدا نے اس بات کو اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر فضل کیا، ہم پر رحم کیا کہ اس نے اسے بھیجا، اور یسوع مسیح کے آنے کے سبب سے اور اس کی مصلوبیت اور قربانی کے سبب سے جو طور طریقہ بائبل میں خدا نے دیا تھا ہمارے لیے، وہ قربان ہوا، اور پوری دنیا کے گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے۔ آج جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ میرا شخصی نجات دہندہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح میرے لیے اس زمین پر آیا، اور اس پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح میں شامل ہو کر تو خدا کی بادشاہی میں، وہ جنت الفردوس میں وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے لیے ایک بڑی بشارت ہے، اور اسی مقدس لوکا کی انجیل کے ہم 2 باب کی 8ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں، وہاں پر رات کے وقت گڈریے اپنی بھیڑوں کی غلہ بانی کر رہے ہیں، اور خدا کا فرشتہ پھر ان کے ساتھ ہم کلام ہوا، اور ان کو بتایا کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم کے اندر ہم سب کے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور یہ بشارت اس نے کہا پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کی یہ سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ سو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے دن ہم یسوع مسیح کی اس بڑی
लासानी, उस बड़ी इनफरादियत रखने वाली और पैदाइश को, कि वो एक ऐसी जगह पर उसकी पैदाइश होती है जहाँ पर अस्तबल है, जानवर हैं, और वो चरनी है यानी खुरली है, जानवरों की चारागाह है, और वहाँ पर मरियम और यूसुफ को जगह मिली। जब वक्त पूरा हो गया तो फिर ये खुदा की कुदरत हुई, और ऐसी जगह पर जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। फिर यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर हम देखते हैं कि आसमानी फरिश्तों की ग्रोह आती है, और वो ग्रोह जो है वो पैगाम देती है, गीत गाती है, और इस तरह से चूँकि यीशु मसीह आसमानी हैं, इसलिए आसमान से ये मुबारकबादियाँ आती हैं इंसानों के लिए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े दिन के लिए जिसमें बड़ी निजात का पैगाम हमें मिला, हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ। इसलिए जब तक पूरी दुनिया इसके ऊपर ईमान नहीं लाती, उनकी निजात मुकम्मल नहीं होती। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ज़रूरी है कि हम खुदा ताला के इन सारे कामों को कबूल करें, दिल से कबूल करें। ये रूहानी बातें हैं और हमें रूहानी जहन के साथ इनको समझना है, जो खुदा के कलाम में से हमें नज़र आती हैं। सो खुदा का हम सब पर फजल हुआ है कि उसने अपने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजा, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। सो इस बड़े दिन क्रिसमस के इस मौका के ऊपर यीशु मसीह का मैसेज जो है, बहुत सारे मैसेजेस के साथ सुलह, सलामती, मेल मिलाप का है। बेशुमार लोग आपस में नाराज़ हैं, बेशुमार लोग एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। हमें मसीहियत जो है, यीशु मसीह जो है, उसकी तालीमात जो हैं, बहुत सारी अच्छाइयों के साथ, बहुत सारी सिफात के साथ हमें आज का मैसेज उसके फजल के तहत होते हुए हमें सुलह, सलामती और मेल मिलाप का पैगाम देता है। हमें पाक दिल रहना है, खालिस ज़िंदगी बसर करनी है, और जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है हमें उसको पढ़ना है, सुनना है, समझना है, और फिर उसको कबूल करके उस पर अमल करना है, ताकि मैं और आप पाक ज़िंदगी के अंदर ज़िंदा रह सकें, और हम अपने गुनाहों से तौबा करके तो दूसरों को सुलह सलामती का पैगाम दे। जो गुनाह की हालत में हैं, जो शराब की हालत में हैं, जो नशा की हालत में हैं, जो रिश्वत की हालत में हैं, जो दुनियादारी की हालत में हैं, जो डबल पॉलिसी लेते हैं, खुदा को भी राज़ी की इबादत के साथ, और फिर दुनियादारी के कामों को भी जो गुनाह के हैं अंजाम दिया, हमें इन चीज़ों से सच्ची तौबा करनी है। हालेलुया। सो आज का मैसेज पूरी दुनिया के लिए यही है कि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए पैदा हुए। आज उनके जन्मदिन की खुशियाँ दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, पूरा मुल्क और पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज मैं और आप भी यीशु मसीह को अपने दिल में उतारें, अपने दिल में पैदा करें, और फिर उसके साथ ज़िंदगी बसर करें। वो बरकतों का मंबा है, वो फजल का खुदा है, और जो मिजाज यीशु मसीह का है वही मिजाज हमारे खुदा का है, और जो खुदा का है वही यीशु मसीह का है। और खुदा इंसान से प्यार करता है और ज़िंदगी की सब नेमतें देता है, और यीशु मसीह भी हम सब से प्यार करते हैं, और ज़िंदा है, आसमान पर हैं, वह वापस आने वाले हैं। किसी भी वक्त वो आएंगे और अपने लोगों को, कलीसिया को अपने साथ ले जाएंगे। हालेलुया। खुदा आपको और मुझे इस आज के मसीह यीशु के जन्मदिन पर खुशी शादमानी दे और तौफीक दे कि हम मसीह के नक्शे कदम पर चलें, मसीह की तालीमात पर चलें, और हम दूसरों के लिए बाइस खुशी, बाइस मुसर्रत साबित हों, और मोहब्बत और सलामती को बांटें, अपने दुश्मनों से प्यार करें। खुदा आप सबको बरकत दे। मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो, और क्रिसमस की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।